بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ، درود پاک پڑھنے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ پیارا آقا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آج کے سوال کی طرف بڑھتے ہیں جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ڈیلی ہوتا ہے۔ آج کا سوال جو کڈس مدنی چینل کے ناظرین کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جد الانبیاء کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، آج کا سوال آپ غور سنیں۔ آج کا سوال ہے جد الانبیاء یہ کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے بڑے سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، من تحتها الأنهار، ذلك الفوز الكبير۔
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے آمین. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. بچوں کی شان بچوں کی شان ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے میرے آقا میرے آقا میرے آقا مجھے رسوا کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی میرے گھر کی کرتے ہیں وہ پردہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگتوں محتاج مجھ کو محتاج مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا ہے یہ ایمان اپنے مانگ تو اپنے مانگ تو وہ تنہا نہیں ہونے دیتے ان کا مانگتا بات کرتا ہوں تو آتی
مانگتا سبحان اللہ محمد مصطفیٰ آخری نبی احمد مجتبیٰ آخری نبی آمینہ کا لاڈلا آخری نبی شاغ گھر دوسرا آخری نبی تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا سب سے آخری نبی عاصیوں کا آسرا سب سے آخری نبی اعتقاد فاطمہ سب سے آخری نبی ہے یقین عائشہ سب سے آخری نبی عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی نعرہ عطار کا سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ آپ نے کلام بھی سنا، اور آج کا سوال میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ آج کا سوال ہے جد الانبیاء کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب، جو کہ بڑا ہی انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے، جس کا نام ہے ایک واقعہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، انشاءاللہ عز و جل آج اپنے پروگرام بچوں کی شام کے سیگمنٹ ایک واقعہ میں ہم ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سننے والے ہیں۔ تو آپ نے بھی واقعہ غور سننا ہے، کیونکہ اس واقعے سے ہمیں ایک نیکی کا کام بھی معلوم ہوگا، جس کو ہمیں یاد بھی رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ پیارے بچوں، سے زیادہ حدیث پاک بیان کرنے والے جنتی صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں پودے لگا رہا تھا اور اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس سے گزرے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا لگا رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، پودے لگا رہا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے ان سے بہتر پودوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، ان میں سے ہر ایک کے بدلے جنت میں ایک پودا لگا دیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کی ناظرین، سبحان اللہ کہنے سے ایک پودا، الحمدللہ کہنے سے ایک پودا، لا الہ الا اللہ کہنے سے ایک پودا، اور اللہ اکبر کہنے سے ایک پودا جنت میں لگا دیا جاتا ہے۔ اور جو ان چاروں کو یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے گا، جنت میں 4 درخت لگا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے سے ہمیں جو نیکی کا کام معلوم ہوا وہ بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ کی کثرت کریں اور جنت میں درخت لگاتے جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہمارے الحمدللہ ہم نے واقعہ سنایا آپ کو، اور اب اس کے بارے میں آپ سوالات بھی کیے جائیں گے۔ اگر آپ نے واقعہ غور سنا ہوگا تو آپ جو ہے وہ جواب جلدی دے پائیں گے اور درست دے پائیں گے۔ چلیے پہلا سوال تو آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ان واقعے میں کون صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے؟ چلیے کون بتائے گا؟ چلیے جی بتائیے، جی آپ بتائیں۔ حضرت ابو ہریرہ۔ جی ہاں، سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پودا لگاتے ہوئے دیکھا تو ان سے کیا فرمایا؟ جی کون بتائے گا؟ اللہ اکبر۔ چلیں دوسرا سوال کرتے ہیں، آسان سوال کرتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کیا میں تجھے ان سے بہتر پودوں کے بارے میں نہ بتاؤں، تو انہوں نے پھر اس کے بعد کیا فرمایا تھا؟ کون سی دعا فرمائی تھی؟
کون سے کلمات بتائے تھے؟ اللہ اکبر، کون بتائے گا؟ چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں دوبارہ. وہ کلمات یہ ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کلمات ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی کثرت بھی کریں گے اور جنت میں درخت لگاتے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. تو جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ یہ واقعہ بھی اپنے اختتام پہ پہنچا. تو آئیے اپنے پروگرام میں کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام اسماء عزا ہے. میں گجرانوالہ سے عرض کر رہی ہوں. آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام. جواب درست ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، آپ نے جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی نیکسٹ کال. میرا نام سبحان ہے. میں توبہ ایسن سے بات کر رہا ہوں. آپ کا سوال کا جواب حضرت ابراہیم ہے. جی سبحان اللہ، جواب درست ہے. سبحان اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے جواب دیا ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال. میں جھنگ سے بات کر رہا ہوں. آج کے آپ کے سوال کا جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر، آپ نے جواب میں غلطی کر دی اور آپ کو صحیح جواب پتہ چل گیا کو. جواب درست کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. جی ہاں، بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل یعنی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے آپ کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے ماشاء اللہ. جی آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ جانب جس کا نام ہے عربی سیکھیں. بچوں کی شان، بچوں کی شان. آج انشاءاللہ عز و جل ہم عربی کے کچھ الفاظ سیکھیں گے اور ان کے معنی بھی سنیں گے. جی حذیفہ. جی تو پیارے بچوں، ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ آئیں عربی سیکھیں میں، جس میں ہم آپ کو روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے پروگرام میں عربی کے ورڈ سکھاتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج بھی ہم اپنے نیو 3 ورڈز کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور آج کے ہمارے 3 ورڈز پچھلے پروگرامز کی طرح فروٹس کے نام ہے. کس کے نام ہے؟ سب بچے مل کر بولے کس چیز کے نام ہے؟ فروٹس کے نام. جی ہاں، آج ہم سیکھیں گے 3 نیو فروٹس کے نام کہ انہیں عربی میں کیا کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، ہمارے جو 3 ورڈز ہیں، پہلا ہے تربوز اور دوسرا ہے مالٹا یعنی اورنج اور تیسرا ہے اسٹرابری. ہم سیکھیں گے ان تینوں کو عربی میں کیا کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، پہلا ہے تربوز. کیا ہے؟ تربوز. تربوز کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کسی کو پتہ؟ جی ہاں، تو اسے عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. سارے بچے مل کر بولے کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. جی ہاں، تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. بطیخ کہتے ہیں. اور دوسرا ہے اسٹرابری. کیا ہے؟ اسٹرابری. تو اسٹرابری کو عربی میں فراولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فراولا. کیا کہتے ہیں؟ فراولا. اونچی آواز سے بتائیں کیا کہتے ہیں؟ فراولا. جی ہاں، اسٹرابری کو عربی میں فراولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں. اور تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جی. اور اسٹرابری کو عربی میں فراولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جی. تو یاد ہوئے کسی کو؟ کس کس کو یاد ہو گیا؟ ماشاء اللہ. ان کو دے مائی. جی. تربوز کو کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. جی ہاں. اور اسٹرابری کو؟ فراولا. جی ہاں، ماشاء ماشاء اللہ. اللہ. اور کسی کو؟ کیا بات ہے. ان کو دے برابر والے کو. جی بتائیں. تربوز کو کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. بطیخ نہیں، بطیخ. بطیخ. جی. اور اسٹرابری کو؟ فراولا. جی ہاں، ماشاء اللہ. اور اللہ سبھی تیار ہیں بتانے کو، سارے ساتھ مل کے بتا دیں. تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں جی. اور اور اسٹرابیری کو عربی میں فراولا کہتے ہیں. جی ہاں، ماشاء اللہ. یہاں سب کو یاد ہوگا شاید. تو ہاں ایک بار اور ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ تربوز کو عربی میں بطیخ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ بطیخ. اور اسٹرابری کو عربی میں فراولا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فراولا. چلیے اب سب ایک ساتھ سنا دیں. تربوز کو عربی میں بطیخ.
اور اسٹرابری کو فراولا. جی ہاں. تو پیارے بچوں یہ تھے آج کے ہمارے فروٹس کے نام. تو کل ہم نیو 3 فروٹس کے نام لے کر آئیں گے اور انہیں آپ کو یاد کرائیں گے. تو یہ جو آج آپ نے یاد کیے یہ بھی آپ یاد کیجئے گا اچھے طریقے سے, کیونکہ کل بھی ہم آپ سے یہ 2 فروٹس کے نام سن سکتے ہیں. چلے ماشاء اللہ ٹیسٹ لیں گے آپ مطلب اگلے ایپیسوڈ میں. جی واہ کیا بات ہے ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, اور اگلے سیگمنٹ جس کا نام کیا ہے, آئیں دعا یاد کریں, آئیں دعا یاد کریں. بچوں کی شام, بچوں کی شام. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, ہم داخل ہو چکے اپنے پیارے سے سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرتے ہیں میں. اور آج ہم جو دعا یاد کریں گے وہ دعا ہے پانی پینے سے پہلے کی دعا. کس چیز کی دعا ہے؟ پانی پینے سے پہلے کی دعا. اللہ اکبر. جی چلیں آپ کو یاد کراتے ہیں. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. الرحیم. ویسے عام طور پر سب کو یاد ہوتی ہوگی. جی ماشاء اللہ. چلیں سب سنائیں ایک مرتبہ, سارے مل کے سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ماشاء اللہ. چلیں جی. اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. یاد کرا دیں. ترجمہ واپس کرتا ہوں. اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. دوبارہ لیتا ہوں. اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. جی ترجمہ ہے اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو بتائیں کس کا یاد ہوا؟ ارے ماشاء اللہ فضان بھائی کیا بات ہے, سب کو یاد ہو گیا. چلیں لائن سن سب سے. جی دعا بھی سنائیں اور ترجمہ بھی ساتھ سنا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان جو بہت مہربان رحم کرنے والا, بہت مہربان رحیم والا رحم کرنے والا ہے. جی نیکسٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. جی اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. چلیں آپ سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. جی ماشاء اللہ عز و جل. تو فضان بھائی ایک بار پھر آپ ترجمہ دہرا دیں تاکہ جو غلطیاں ہیں وہ بھی درست ہو جائیں. اللہ پاک کے نام سے شروع اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا ہے. اللہ پاک کے نام سے شروع اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. اور رحم کرنے اور تو نہیں صرف رحم کرنے والا ہے. اور رحم کرنے والا ہے. چلیں دوبارہ پڑھا دیں ایک مرتبہ. اللہ پاک کے نام سے شروع اللہ پاک کے نام سے شروع جو بہت مہربان جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. رحم کرنے والا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہاں پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آج کی سیگمنٹ آئیں دعا یاد کرنے میں ہم نے بڑی پیاری دعا یاد کی جس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کسی سے پہلے کی دعا ہے, پانی پینے سے, ہر جائز کام کرنے سے پہلے کی دعا ہے یہ. جی ہاں ماشاء اللہ عز و جل. تو پیارے بچوں کے کڈس مدنی چینل کے ناظرین آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جو بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور انٹرسٹنگ بھی سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کوئز ٹائم. بچوں کی شام, بچوں کی شام. الحمدللہ کوئز ٹائم سیگمنٹ ہے ہمارا جس میں ہم سوالات کرتے ہیں بچوں سے اور وہ ہم اس کے جوابات دیتے ہیں. درست جوابات دیتے ہیں, غلط جوابات دیتے ہیں, درست جوابات دیتے ہیں. جی ہاں چلیں دیکھتے ہیں آج بھی آپ درست جواب دیتے ہیں سارے یا آپ کوشش کرتے ہیں. چلیں پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے. بڑا ہی زبردست سوال ہے. گلے ملنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ معانقہ یا مصافحہ؟ اللہ اکبر.
چلیں کون بتائے گا؟ اللہ، چلیں آپ بتائیں۔ معانقہ، معانقہ کہتے ہیں، کیسے؟ مسافہ تو ہاتھ ملانے کو کہتے ہیں؟ مسافہ کرنا تو ہاتھ ملانے کو کہتے۔ ہاں ماشاء اللہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی کیا کہتے ہیں گلے ملنے کو عربی میں؟ معانقہ کہتے ہیں، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، دل کے پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ یہ ناظرین بڑا ہی پیارا سوال ہے، دل کے پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ اب جن لوگوں کو نہیں پتا ہوگا ان کا آج پتہ چل جائے گا، ویسے کافی لوگوں کو پتا ہوتا ہے، آج دیکھتے ہیں کن کن کو پتا ہے۔ چلیں فیضان بھی آپ بتا دیں۔ عہد، وعدہ، وعدہ، جی وعدہ، وعدہ، چلیں اور بھی بتا سکتے ہیں، چلیں انس بھی بتا رہے ہیں ہمارے۔ جی انس بھائی، وعدہ، وعدہ، اللہ اکبر۔ جی نیت، نیت، جی ہاں، دل کے پکے ارادے کو کیا کہتے ہیں؟ نیت کہتے ہیں، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا سوال، قرآن پاک کی ایک سورت سورہ فیل ہے، بتائیے فیل کا معنی کیا ہے؟ ہاتھی یا شیر؟ فیل کا معنی کیا ہے؟ قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فیل، اب فیل کا معنی کیا ہے؟ آئیے وہ بھی سنتے ہیں، کون بتائے گا؟ جواب، درست جواب بتانا ہے، چلیں آپ بتائیں۔ ہاتھی، ہاتھی، آتی، آتی، ہاتھی ہے نا، ہاتھی کیسے بولے گا؟ ہاتھی، شیر نہیں ہو سکتا، کیوں؟ کیونکہ شیر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کچھ اور کہتے ہیں، ہاتھی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ فیل کہتے ہیں، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو کیا کہتے ہیں فیل کو اردو میں؟ کیا کہتے ہیں؟ مائک بتائیں نا۔ ہاتھی، آتی، آتی، چلیں اس کو آتی تو نہیں کہتے، ہاتھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، درست کر لیں اس کو، ماشاء اللہ۔ چلیں اگلا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کون سا مشہور کافر بادشاہ موجود تھا؟ فرعون یا نمرود؟ اب بعض بچے اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، چلے دیکھتے ہیں آج کون درست جواب دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں کون سا مشہور کافر موجود تھا؟ کون سا مشہور کافر بادشاہ موجود تھا؟ بتائیں، آپ کے پاس آپشن دو، فرعون یا نمرود۔ چلیں آپ بتائیں۔ جی سب سے فرعون، فرعون، چلیں آپ بتائیں۔ فرعون، آپ بتائیے۔ نمرود، جی ہاں نمرود، جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلا سوال، وہ کون تو جنتی صحابی ہیں جنہیں شیطان نے نماز کے لیے اٹھایا تھا؟ حضرت معاویہ یا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما؟ سوال ہے، وہ کون سے جنتی صحابی ہیں جنہیں شیطان نے نماز کے لیے اٹھایا تھا؟ حضرت معاویہ یا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہما؟ چلیں کون بتائے گا یہ جواب؟ چلیں دیکھتے ہیں جی کون بتاتا ہے یہ جواب، اور لیتے ہیں ہم ان سے جواب، درست جواب دیتے ہیں۔ چلیں آپ بتائیے۔ حضرت معاویہ، جی ہاں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، اور عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہیں، حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی، ماشاء اللہ۔ جی پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین،
آئیے آپ کو ایک پیکج دکھاتے ہیں. بچوں کی شام، بچوں کی شام. سیوک سائنس کے ساتھ میں ہوں غلام مرتضیٰ. پیارے بچوں، کیا ہوتی ہے پبلک فیسلٹیز اور کس طرح ہم پبلک فیسلٹیز عوامی سہولیات کی چیزوں کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہاں بچوں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کوئی ملک اپنے شہریوں کے سہولت کے لیے انہیں پرووائڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر سڑک، بس اسٹاپ، پارک، بیٹھنے کی سیٹ، بینچز، پبلک ڈسٹ بن، بجلی، صفائی، پبلک واٹر کولر، پبلک ٹرانسپورٹ، پودے، درخت، سیکیورٹی، تعلیم. آپ یہ سمجھے کہ عوام کی بھلائی کے لیے حکومت جو سہولت دیتی ہے وہ پبلک فیسلٹیز کہلاتی ہیں. جی بچوں، یہ تو ہم نے جانا کہ عوامی سہولتیں کیا ہوتی ہیں. اب ہم بتائیں گے وہ چیزیں جن سے ہم ان فیسلٹیز کو نقصان پہنچاتے ہیں. آئیے مثالوں سے سمجھتے ہیں. اکثر بس اسٹاپ پہ بیٹھنے کی جگہ ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے یا کوئی گندگی پڑی ہوتی ہے. یہ کرنا غلط ہے، بہت بری بات ہے. ہمیں انہیں صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی کے کپڑے خراب نہ ہو. اکثر اسٹریٹ لائٹ، گلی محلے کے بچوں کی شرارت یا کرکٹ کھیلتے ہوئے بال اسٹریٹ لائٹ سے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ لائٹ بند ہو جاتی ہے، جس سے عام لوگوں کو رات کے وقت وہاں چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کسی میدان اور پارک میں کھیلنا چاہیے تاکہ کسی نقصان سے بچ سکیں. پیارے بچوں، روڈ پر موجود ڈسٹ بن جو کہ اکثر فٹ پاتھ سے جڑے ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے ہی لگے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس میں کچرا ڈال سکیں، مگر نادانوں کی شرارتوں سے ڈسٹ بن کا حال ناقابل بیان ہو جاتا ہے. ہم تو مسلمان ہیں اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صفائی نصف ایمان فرمایا ہے. تو پلیز ایسا مت کیا کریں کیونکہ اس سے میرا شہر اور ملک گندا ہوتا ہے. ہم سمندر پر جاتے ہیں، اسے صاف نہیں رہنے دیتے اور گندا کر دیتے ہیں. یہ بھی فیسلٹیز کا غلط استعمال ہی ہے. بزرگوں اور بڑی عمر کے لوگوں کے لیے حکومت عام راستوں پر بینچز لگاتی ہیں تاکہ وہ تھوڑا آرام کریں اور پھر اپنا سفر شروع کر دیں، مگر کچھ لوگ شرارت میں اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اس کو استعمال کے قابل نہیں چھوڑتے. اسی طرح پبلک بسز کی سیٹوں کو خراب کرنا، کسی سہولت کا غلط استعمال کرنا، پودے اکھاڑ دینا، پھولوں کو توڑ لینا، پبلک پارک میں جھولوں کو خراب کرنا، یہ سب پبلک فیسلٹیز کا غلط استعمال ہے. ہمیں تو ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، کیئر کرنی چاہیے. بلکہ کوئی بھی اس کو خراب کر رہا ہو تو ہمیں پیار سے انہیں سمجھانا چاہیے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے سیگمنٹ سیوک سائنس میں سیکھا کہ ہمیں پبلک فیسلٹیز کا کس انداز میں خیال رکھنا چاہیے اور اس کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے شہری بن سکیں. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ عز و جل. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا پروگرام بچوں کی شام جس کا سیگمنٹ تھا سیوک سائنس. کیا نام تھا؟ سیوک سائنس. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام بچوں کی شام کا وقت اختتام پہ پہنچا. انشاءاللہ عز و جل آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ہمیں تو ہمیں دیکھیں اپنا خاص خیال رکھیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کڈس مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل. بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی، بچوں کی شام. آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام. بچوں کی شام، بچوں کی شام.